ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے ہی اسی شہر میں جمع ہو کے اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، ہم پورا سندھ کا سفر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب پہنچیں گے، جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے، لاہور سے گزرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو، اس نالائق، ناجائز، ناکام ترین وزیر اعظم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے، آئینی راستہ اپنا کے، عدم اعتماد لے آ کے اس کو گھر بھیجیں گے۔ اور یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی فتح ہے کہ پہلے آپ نے عامر یحییٰ خان کو بھگایا، تو اس کے بعد آپ نے جنرل ضیاء الحق کو بھگایا کیا، لیکن اس کا دور ختم کروایا۔ آپ نے پھر اس کے بعد جنرل عامر مشرف کا دور کا مقابلہ کروایا، اس کو بھی ہروایا، اس کو بھی بگورا بنا دیا، اور پھر آخر کار آپ نے اس کٹپتلی کا، اس نالائق کا، اس سلیکٹڈ کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آپ نے اس کو ایسے ہی نکال دیا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہے۔ اگر ہم نکلیں تو ہم سلیکٹڈ راج کے خلاف نکلے اور جمہوریت کے حق میں نکلے۔ اگر ہم نکلیں تو اس کی معاشی بدحالی، معاشی بحران جو خان نے پیدا کیا اس کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے تو ہم ان کی نفرت کی سیاست کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے تو ہم ان کی جھوٹ کی سیاست کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے تو ہم ان کے تقسیم کی سیاست کے خلاف نکلے، ان کا مقابلہ کیا اور جیت کے واپس آئے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت سچ کی ہوگی اور شکست جھوٹ کا ہوگا۔ جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت امید کی سیاست کا ہوگی اور شکست نفرت کی سیاست کا ہوگی۔ جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹپتلیوں کا شکست ہوگا، سلیکٹڈ کا شکست ہوگا اور جمہوری پسند قوتوں کا فتح ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے۔ عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا۔ مگر اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل کے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے۔ وہ شہید محترمہ
بے-نظیر بھٹو کی نظریہ ہے، وہ معاشی انصاف کا پیغام ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جب ملک مشکل میں تھا، جب ملک مسائل سے دوچار تھا، جب معاشی بحران تھا، جب دہشت گردی کا آگ تھا، جب جمہوریت خطرے میں تھا، تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا، اور مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو بچائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہماری یکجہتی کی سیاست ہے، برابری کی سیاست ہے، مساوات کا سیاست ہے۔ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کی پارٹی میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ ہمارا اجتماع کو کسی اور جماعت سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت وفاق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہر شہری کی جماعت ہے، کون سی جماعت یکجہتی کی جماعت ہے، کون سا جماعت نہ صرف ہر صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر جو لینگویج ہے، جو زبان ہے اس کے نمائندگی کرتا ہے، ہر برادری کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری جماعت کہتے ہیں جو تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر کسی ایک جماعت کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک زبان بولنے والا کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک سوچ رکھنے والا کا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شہر کراچی ہر کسی کا ہے، ہر زبان بولنے والے کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر علاقہ کا نمائندگی کرتا ہے، آپ سب کا نمائندگی کرتا ہے۔ ہم نے اسی یکجہتی کے ساتھ پورے ملک کو چلانا ہے، اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس پورے صوبہ کو چلانا پڑے گا، اور اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس شہر کو چلانا پڑے گا۔ میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارا جو کراچی کی ٹیم ہے، کراچی کی پارٹی ہے، آپ دونوں کے کام کو، آپ سب کے کام کو، آپ سب کے محنت کو پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کیسے؟ مراد علی شاہ صاحب تو جام شوروں سے منتخب ہے۔ مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا کام مراد علی شاہ صاحب نے اس شہر کراچی کے لیے کیا ہے، جتنا ٹائم مراد علی شاہ صاحب اس شہر کراچی کو دیتا ہے، جتنا وسائل مراد علی شاہ صاحب نے اسی شہر کراچی پہ صوبائی بجٹ کی طرف سے خرچ کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا کسی اور جماعت کا وزیر اعلیٰ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پورا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کراچی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے۔ ہمارا وزیر اعلیٰ اس صوبہ کا ہر کونا کا
اونرشپ لیتے ہیں اور آپ کی محنت سے یہ نظر آتا ہے. جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں پہنچتا ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے جالے ہیں وہ خدمت کرنے میں مصروف ہے. آپ کی محنت انشاءاللہ تعالی، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جاتا تھا، بندوق کی زور پہ، دہشت کی خوف سے آپ کے ووٹ بینک کو سپریس کیا جاتا تھا، آرٹیفیشل مینڈیٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 18 الیکشن کا سلیکشنز کا رزلٹ ایک طرف، 2018 کے سلیکشنز میں جہاں سے آج حکیم بلوچ صاحب منتخب ایم این اے ہیں، وہاں کسی کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں جہاں آج منتخب صاحب ایم این اے منتخب ہو کے بیٹھا ہے، وہاں کسی اور کو مسلط کیا گیا تھا. لیاری کا میں کہنے والا تھا، لیاری کے اوپر بھی ڈاکہ مارا گیا. آپ کا نمائندہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. جہاں ملیر میں مقابلہ ہوا تو آپ نے اس کا حساب لیا. جہاں ایسٹ میں یا کماری میں، بلدیہ میں، لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ، جہاں ویسٹ میں مقابلہ ہوا وہاں آپ نے مقابلہ کیا اور اس ناانصافی کا حساب لیا. لیاری میں بھی بائی الیکشن ہونا تھا، لیاری میں بھی اپنے حساب ہی لینا تھا. وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دیے، ان کے استعفے وصول نہیں ہو رہے ہیں، ان کا لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، کپتان کی طرح بھاگ گیا. جیالو کے خوف میں وہ اب اسپیکر کے پاؤں پکڑا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اسمبلی. جناب اسپیکر، واقعی آپ کے لیے تو امتحان ہے، آپ کے لیے تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے. ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ایم این ایز کے آپ استعفے وصول کرے. جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفا آپ نہ وصول کریں. یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، اصل میں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ جانتے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جہاں ان کے سامنے جیالہ کھڑا ہوگا تو وہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اذان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، پھر میں جلدی سے مکمل کروں. پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابی مہم جس سے بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے اور اذان مغرب کی وجہ سے اس خطاب میں توقف کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے بلدیاتی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی طاقت نے آمریت کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ آمروں کو گھر بھیجا. انہوں نے کہا نالائق کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ بھی آپ نے کیا، ایک شخص کو عدم اعتماد سے گھر بھیجا، یہ عوام کی جیت ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابی مہم سے خطاب کیا گیا، جس سے بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام نے سلیکٹڈ کٹ پتلی کا صحیح بندوبست کیا ہے. سلیکٹڈ کو ایسے گھر بھیجا 6 ماہ بعد بھی بنی گالہ سے چیخیں نکل رہی ہیں.
बिलावल भुट्टो ने इस बल्दियाती इंतखाबी मुहिम से खिताब में ये भी कहा कि जब भी मुकाबला होगा सेलेक्टेड को शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि माजी में भी पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बचाया और मुस्तकबिल में भी पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को बचाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब में कहा गया कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कहती है कि कराची हर जबान बोलने वाले का है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबी मुहिम जिसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, अजान मगरिब की वजह से इस खिताब को कुछ देर के लिए रोका गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस नए साल का जश्न कराची वालों के साथ मनाने का फैसला किया। सेलेक्टेड के खिलाफ अवामी मार्च शुरू करने का फैसला भी इसी शहर से किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इंतखाबी मुहिम बल्दियाती इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा कि अवाम की ताकत ने परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा बना दिया। नालायक कठपुतली सेलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजने का फैसला भी आपने किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि एक शख्स को अदम एतमाद से घर भेजा, ये अवाम की जीत है। बिलावल भुट्टो की जानिब से खिताब में कहा गया अवाम ने सेलेक्टेड कठपुतली का सही बंदोबस्त किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रहे थे, अजान मगरिब की वजह से इस खिताब को रोका गया है। खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि सेलेक्टेड को ऐसे घर भेजा 6 माह बाद भी बरीगाला से चीखें निकल रही हैं। जब भी मुकाबला होगा सेलेक्टेड को शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा गया कि माजी में भी पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बचाया, मुस्तकबिल में भी पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को बचाएगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से खिताब किया गया पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कहती है कि कराची हर जबान बोलने वाले का है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबी मुहिम जिससे बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। आपने ये बात साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है फिर वो काम करके दिखाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम इमरान को घर भेजेंगे, तो फिर हमने वो काम करके दिखाया। बाकी बहुत जमातें ऐसे बड़े बड़े बातें करते हैं मगर एक ही जमात है जो अपने बात पे कायम रहती है, जो डिलीवर करती है और जो यू टर्न नहीं लेता। अब आपने ये साबित कर दिया कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप ना सिर्फ सूबाई लेवल पे मगर बल्दियाती लेवल पे भी डिलीवर कर सकते हो। आपके पास जब अपना चंद महीनों के लिए सही अपना एडमिनिस्ट्रेशन में एयर कंडीशनिंग भी हो, जिसमें वाईफाई भी हो, मगर इसका रकम ऐसा रखा जाए कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। और ये जो अवामी बस मंसूबा है, जो पीपल्स बस सर्विस है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में इनका काम शुरू हो गया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में, हैदराबाद में, लड़काना में मैंने किया। इंशाल्लाह ताला सूबा का हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये पीपल्स बस जो सर्विस है वो पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो जो काम हम करके दिखाएंगे वो हमसे पहले कोई और नहीं कर सका और हम ही ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को, इस सूबा को अपने मेहनत से वसाइल कम होंगे, कम वसाइल में से ज्यादा मेहनत से हम वो काम करके दिखाएंगे जो साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी खिदमत में सबसे आगे थे और आगे जाके हम ये साबित करेंगे कि हम खिदमत में सबसे आगे हैं। हम जानते हैं कि मसाइल है, बहुत से मसाइल है। मैं एक मसाइल पे खास तौर पे बात करना चाहूंगा और वो दहशतगर्दी पे मैं बात करना चाहूंगा। दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने की और खास तौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के जियालों ने की।
ہم نے ہر قسم کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے انتہا قوم پرستی کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے لسانیت کے پہ مبنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور ہر دفعہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے لسانیت کے پہ مبنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور ہر دفعہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شہادتوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان کو شکست دلوائے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھی تو وہ انہی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی، انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی. وہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو بندوق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے آئی تھی اور اپنی جان کی قربانی شہادت قبول کی، مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹی اور دلیری کے ساتھ جب وہ کارساز کا واقعہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹی اور 27 دسمبر کو شہادت قبول کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا. ہم نے اس ایشو میں پورا ملک میں یکجہتی بنائے اور مل کے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، کراچی میں آپریشنز ہوئے، نارتھ وزیرستان میں اس کے بعد آپریشنز ہوئے. پاکستان کا جو پولیس آفیسرز ہے کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور تک شہادتیں قبول کیے. ہمارا عام آدمی نے، شہری نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا فوجی سپاہی نے، ہمارا جو افواج ہیں انہوں نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا تو جو تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی، شہادتیں قبول کی. بچے اے پی ایس کے بچوں نے شہادتیں قبول کی. مگر ہمارا شہادتوں کی وجہ سے، ہمارے قربانیوں کی وجہ سے پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو پورا نیٹو، پورا امریکہ، پورا دنیا افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کروایا. وہی دہشت گرد جو ہر ہفتے 1-2 دہشت گرد دھماکے کرتے تھے، آپ کی محنت اور قربانی کے بعد ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے جو ان کے نفرت اور ان کے دہشت گردی میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے. کہتے تھے کہ آپ نے دہشت گردی کا بیک بون توڑا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو آپ کو سمجھایا ہے ماضی کی تقریروں میں ایٹسٹرا کہ خان صاحب نے کیسے اس معاشرے میں ہمارا جمہوریت کو کیسے نقصان پہنچایا، وہ تو آپ کو پتا ہے. کس طریقے سے عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا، ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے. لیکن جو اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، وہ جس طریقے سے وہی دہشت گرد جو شکست کھا بیٹھے تھے، جو پاکستان کے چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے، عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کر دیا. عمران نے اس ملک کے، اس سلیکٹڈ نے اس ملک کے شہداء کی جو لہو ہے اس پہ سودا کر کے
دہشت گردوں کو جو آپ کے پولیس نے پکڑے تھے، جو آپ کے فوج نے پکڑے تھے، ہمارے جیل سے نکالے، جو اے پی ایس میں ملوث تھا، وہ آدمی پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا کہ وہ آدمی جیل سے آزاد ہوا کے لیکچرز دے رہا. آپ سوچیں اے پی ایس کے خاندان، اے پی ایس کا شہدا کیا سوچ رہے ہوتے کہ انصاف دینے تو دور کی بات، جو دہشت گرد ملوث تھے، جو آپ پکڑ چکے تھے، ان کو بھی آپ نے چھڑوا دیا. وہ دہشت گرد جو بارڈر کا اس طرف تھے، جو افغانستان کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جو افغان حکومت کے قیدی تھے، اس لیے کہ وہ طریق طالبان یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھے، وہ جو پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث تھے، جو ہمارا فوج کو، ہمارا شہری کو، ہمارا لوگوں کو شہید کیے تھے، وہ تو وہاں سے نہ صرف رہا کروایا، ان کو واپس یہاں پاکستان میں سابق قبائلی علاقوں میں بٹھا دیا. وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا. وہی دہشت گرد جن کے ہاتھوں پہ پاکستان کے عوام کے خون تھے، ان کو واپس بلا کے ان کا مہمان نوازی کرنا شروع کر. یہ نہیں دیکھا کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون جرائم میں ملوث ہے، کون جرائم میں ملوث نہیں. یہ بھی نہیں مطالبہ کیا کہ ہتھیار پھینکو، ہتھیار سمیت واپس آئے. اور آج بھی 2-3 دن پہلے کہتا ہے ٹی وی پہ کہ میں 50,000 اس قسم کے لوگوں کو واپس پاکستان میں لے آ کر آباد کر رہا. اور جب اس طریقے سے پاکستان کے پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، پاکستان کے شہداء سے پوچھے بغیر ان دہشت گرد کو واپس لے کر آئیں، آج وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران نے ان کو واپس لے کر آیا. جو واپس آئے وہ یا دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے کرائم میں ملوث ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف دہشت گردی میں اضافہ مگر کرائم میں اضافہ ہو. یہ عمران کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا ہمیں حساب چاہیے. ہمیں حساب چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہیں اس کو دھچکا دیا جائے، جو بڑا مشکل سے امن قائم کیا تھا اس ملک میں اس کو خطرہ میں دھکیل دیا جائے اور اس سلیکٹڈ سے حساب نہ لیا جائے. ہمیں اس بات کی حساب چاہیے. اور اب عمران کا جو پالیسی تھا دہشت گردی کے بارے میں، اس سے ہمیں پڑے گا، ہمیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی امن کے مفاد میں سوچنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنا پالیسیز بنانا پڑے گا. ہم پاکستان پہ، سیکیورٹی پہ، ہمارا ریج آف دی اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ماضی میں جیسے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا،
انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی کرنے کو تیار ہے. ہمیں دہشت گردوں کو شکست دلوائیں گے, امن قائم کریں گے. ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ اس سے نہ صرف دہشت گردی کا واقعے میں اضافہ ہوتا ہے, کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. وسائل ضرور کم ہے, لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ ہمارا سندھ پولیس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, کس بہادری کے ساتھ ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا. اور اگر مقابلہ کرنا پڑا تو ہم ایک بار پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, مگر ہم نہ اپنا ملک پہ نہ اپنا امن پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے. تو آخری میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ محنت کریں گے. آپ آخری 15 دن جو آپ کے الیکشنز سے پہلے رہتے ہیں اس میں آپ پھر سے اپنا جو الیکشن کی محنت ہے وہ جاری رکھیں گے. میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہوں, اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا پابندیاں ہیں اور ہم الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں, ہم رول آف لا کا احترام کرتے ہیں اور کیمپین تو نہیں کر سکتے, مگر آپ میرے نمائندے بن کے کیمپین کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے. آپ بھٹو شہید کا منشور لے کے, بی بی شہید کا نظریہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ میں نکلا ہوں, میرے ساتھ دو, مل کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس شہر کراچی میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور پورا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے, اس لیے آپ میرے نمائندے ہو. میرے ٹکٹ پہ لڑیں گے, تیر پہ لڑیں گے تو پھر آپ تیر کا نمائندگی کر رہے ہو. اور آپ کا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار سے آپ کا اگر اچھا کارکردگی ہوگا تو پیپلز پارٹی کی اچھا امپریشن جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو نہ صرف کنڈکٹ کرنا ہے مگر مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس شہر کے عوام کا اصل نمائندگی کریں گے, اس شہر کے عوام کا آواز بنیں گے, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ پورا کا پورا طریقے سے محنت کریں گے. آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نہیں بھولیں گے, جیتے یا ہارے ان کے ساتھ دیں گے. اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی. اور سی ایم صاحب آپ سے بھی ہمیں وعدہ چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اور یہ جو آپ کا چیف منسٹر ہاؤس میں بھاگ ہے, یہ الیکشن سے پہلے تو ہمارے نمائندے کے لیے کھلا ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد بھی آپ کے دروازے ان کے لیے کھلا ہوں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان پہ لوکل باڈی الیکشنز کے نمائندہ بنیں گے, KMC کا نمائندے بنیں گے, تو آپ ان کے لیے یہاں مخصوص ٹائم نکالیں گے جہاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا, جہاں صوبہ کا جو انتظامیہ ہے, بیوروکریسی ہے, وہ بھی ہوں گے,
تاکہ وہ اپنے علاقے کے نمائندہ بن کے یہاں آ کے اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کر سکیں. 15 دن ہے یا 16 دن ہے، اور چلے 14 دن ہے. 14 دن کے بعد میں ایک